میرا دشمن اگر بیت اللہ کے غلاف میں بھی چھپ جائے اس کے لیے معافی نہیں ہے. میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں اس کو بیت اللہ کے غلاف میں بھی قتل کیا. یہ ملک رسول اللہ کے نام پہ واضح وجود میں آیا. ماں بہنوں نے اس میں قدر عصمتیں لٹائی تو جناب محمد کی محبت میں لٹائی. بزرگوں نے آگ اور خون کا سمندر عبور کیا جناب محمد کی محبت میں کیا. بچوں نے سکوں کے لیزوں اور علیوں پہ رقص کیا تو جناب محمد کی محبت کی وجہ سے کیا. ماں بہنوں نے عصمتیں لٹائی, عزتوں کی قربانی دی گئی, جناب محمد رسول اللہ کی محبت میں دی گئی. اور ملک جو رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے اس ملک میں رسول اللہ کا نمسکار اڑایا جا رہا ہے, رسول اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ پھر کہتے ہو یہاں غازی الدین پیدا ہو گیا, ممتاز قادری پیدا ہو گیا. اگر تم بے غیرتی والا کردار ادا کرو گے تو پھر یہاں غازی الدین پیدا ہوتے رہیں گے, ممتاز قادری مارز وجود میں آتے رہیں گے. اگر کے نہ کر لو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت مقدم رکھو. تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتصبحوہ بکرۃ وأصیلا. ہم نے قرآن کریم کے عظیم الشان مقامات کو فراموش کر دیا. اللہ تمہیں جھنجھوڑ رہا ہے, اللہ تمہیں غیرت دلوا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کائنات سے بے شمار کفریات, شرکیات اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئی. رسول برابر بارش کے قطروں سے, درختوں کے پتوں سے, دل کے ذروں سے, آسمان کے ستاروں سے, سورج کی کرنوں سے, چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام خدا. آمین و نازلین اللہ سبحانہ وتعالی کی عظیم الشان اور عظیم القدر کتاب میں سے اس مقام عظیم شان کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے. اسی مقام عظیم شان کے حوالے سے میں اپنی معلومات اور گزارشات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے. میرے سنانے کے بعد, آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے. اگرچہ اسی آیت کریمہ کے حوالے سے آپ کئی خطبات جمعہ سے میری معلومات کو سماعت فرماتے چلے آئے ہیں, آج بھی اسی حوالے سے گفتگو ہوگی. گزشتہ اور ترجمہ المبارک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کھلے عام
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا فرض کو اڑایا گیا. آپ کی شریعت کو کتاب بنایا گیا. آٹھ مارچ کو خواتین کے عالمی دن کے نام سے منایا گیا. اور اس میں انہوں نے جو وہ چاہتی ہے اس کا اظہار کیا. افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کے کانوں پر جو تک نہیں دی. مسلمانوں نے تو نعرے اپنے کانوں سے سنے، کتبوں پہ لکھی ہوئی عبارتیں اپنی آنکھوں سے پڑھی. اس کے باوجود مسلمانوں نے ایک لفظ تک بھی ان کے بارے میں اپنی زبان سے نہیں نکالا. وہ چاہتی کیا تھی؟ ہر چھوٹا بڑا اس سے آگاہ و آشنا. وہ اسلام کی اقدار کی پامالی چاہتی تھی. وہ نکاح جیسی پاکیزہ سنت کو ختم کرنا چاہتی تھی. وہ جنسی آوارگی کا فروغ کرتی. وہ برس با برس سے خاندانی نظام کو تباہ کرنا چاہتی تھی. وہ پردے کا خاتمہ چاہتی تھی. وہ عورت کی بے رحمی چاہتی تھی. ایسے بے شمار نعروں کے باوجود نہ حکمرانوں کو غیرت آئی اور نہ ہی اس روح زمین پر بسنے والے، اس سرزمین پاکستان پہ رہنے والے نام نہاد نبی کے عاشقوں کو غیرت آئی. جب اس طرح سر عام اسلام کا مذاق اڑایا جائے گا، اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اسلامی اقدار کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جائیں گے، تو مسلمانوں کیا سمجھتے ہو تم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا یا آسمان سے اللہ کے عذاب ہم پہ برسیں گے؟ آپ ان کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کتبوں کو پڑھ کے دیکھیں. ان کو بیان کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، پڑھنے کا بھی ضمیر اجازت نہیں دیتا.
اور پھر انہوں نے یہیں پہ بریک نہیں لگائی، بلکہ انہوں نے میرے آقا و مولا، میرے رہبر و رہنما، میرے پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معاف نہیں کیا۔ ایک کتبے پہ یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا، مجھے چپ کروا دیا گیا، اور اس کی آواز آج بھی مسجدوں میں گونجتی ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ کس کو ہٹ کیا گیا، تمہیں نہیں پتا کہ یہ عبارت کس کے لیے لکھی گئی، تم نہیں جانتے یہ الفاظ کس کے لیے کہے گئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رسول اللہ سے شادی ہوئی، آپ کی عمر اس وقت 9 سال اور رسول اللہ کی عمر 50 سال تھی۔ ڈائریکٹ جناب محمد رسول اللہ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، ڈائریکٹ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات پہ الزام تراشی کی گئی۔ مسلمانوں، میں آپ کی غفلتوں پر چند تازیانے برسانا چاہتا ہوں، میں آپ کے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی سستی اور کاہلی کو بڑھانا چاہتا ہوں، تڑپنا چاہتا ہوں، تڑپانا چاہتا ہوں۔ دشمنان رسول کو یہ بتلانا چاہتا ہوں اس محراب و منبر کا حق ادا کرتے ہوئے یہ سلام دشمنان رسول کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ارے او بے وقوف اور لذت ایمان سے بیگانے، ارے او بے وقوف اور لذت ایمان سے بیگانے، محمد محمد کی محبت پر تو کیا جانے، کہاں برداشت دیکھی ہے تو نے شہدائے محمد کی، خلش برداشت کر سکتے نہیں ہم پائے محمد کی۔ کہ جب خبیب سے کہا گیا وہ تختہ دار پہ کھڑے ہیں، دشمنان رسول نے کہا ہے خبیب سوچ تو صحیح، جس پھانسی کے پھندے پہ تو کھڑا ہے یہاں سے تجھے چھٹکارا مل جائے اور تیرے آقا مولا جناب محمد کو یہاں کھڑا کر دیا جائے۔ سولی کے پھندے کو چومتے ہوئے جناب خبیب نے کہا تھا اور ظالم تو سولی کے پھندے کی بات کرتا ہے، تجھے ہماری محبت کا علم ہی نہیں، ہم تو اپنے آقا و مولا جناب محمد کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کرتے۔
لیے مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا بے ادبی گستاخی جس کے لیے ناقابل برداشت، اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمان اپنے آقا و مولا کی عزت و حرمت پہ کٹ مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور ایسے موذیوں کے مقابلے میں سچے محب رسول کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور مسلمانوں، اپنی محبتوں کا جائزہ لو، اپنی عقیدتوں کا جائزہ لو، اپنی ارادتوں کا جائزہ لو، اپنے عشق کا جائزہ لو۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا پیار ہے کہ تمہارے آقا و مولا کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، اور تمہارے پاس فرصت نہیں ہے، تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، تمہارے پاس وقت نہیں ہے، تمہارے پاس کہنے کے لیے ایک جملہ بھی نہیں ہے، اور تمہارے اندر احتجاج کا جذبہ بھی نہیں ہے۔ بتلاؤ، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے؟ یہ صحابہ کھڑے ہوں گے اور رب کی بارگاہ میں ان سے پوچھا جائے گا، بتاؤ کیا لے کے آئے ہو؟ وہ بول کے کہیں گے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ تیرا قرآن پڑھا تھا، تیرے نبی کا مقام اور مرتبہ سمجھا تھا، پھر اس کے ساتھ ایمان لانے کے بعد ہم نے دنیا میں یہ ثابت کیا کہ جان جاتی ہے چلی جائے، اپنے محمد کی محبت پہ آنچ نہ آنے پائے۔ تو نے دیکھا لوگوں نے ہمیں خریدنے کی بھی کوشش کی، لوگوں نے ہمیں ڈرانے کی بھی کوشش کی، لوگوں نے ہمیں چھپانے کی بھی کوشش کی، لوگوں نے ہمیں راستے سے ہٹانے کی بھی کوشش کی، لوگوں نے ہماری مخالفتیں بھی کی، لوگوں نے ہمارے ساتھ دشمنیاں کی، لوگوں نے ہمیں سلگتے ہوئے پودوں پہ بھی لٹایا، لوگوں نے ہمیں تپتی ہوئی ریتوں پہ بھی گھسیٹا، لوگوں نے ہمیں ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں بھی ڈالا، لوگوں نے ہمیں بیوی بچوں سے بھی جدا کیا، وطن سے بھی بے وطن کیا۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اتنے آلام دکھ اور تکالیف اٹھانے کے بعد ہم ان کو یہی پیغام دے کے آئے ہیں کہ اگر قارون کی دولت اور زمانے بھر کا مال و زر چھوٹی چھوٹی لٹکوں میں بک جانے والوں، رسول اللہ کی محبت کو فروخت کر دینے والوں، رسول اللہ کے پیار کو پسے پش ڈال دینے والوں، صحابہ کرام کی محبتوں کا جائزہ لو کہ انہوں نے کہا اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر ہمیں محبت رسول کے بدلے ملے، ہم تھوک دیں اس پر۔ یہ دو روزہ پانی عزت و اقبال کیا شے ہے، یہ ذات، یہ زندگانی اور جاہ و مال کیا شے ہے۔ محمد
دشمن ہے رہائی بھی۔ اصحاب رسول کیا پیغام دے کے گئے، اصحاب رسول کیا درس دے کے گئے، اصحاب رسول کیا محبتوں کا لوگوں کو بتلا کے گئے کہ محمد عربی سے ہماری محبت کیا ہے۔ میں اور آپ بھی تو ذرا اپنی محبتوں کا جائزہ لیں۔ آج میرے اور آپ کے سامنے آقا کائنات کا تمسکر اڑایا جا رہا، ام المومنین کا مذاق اڑایا جا رہا۔ کتنے مومن و مسلمان ہیں جنہوں نے یہ کتبے پڑھ کر، یہ نعرے سن کر ان کی پیشانیوں پہ سلوٹیں بھی پڑی ہوں، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں تو تبدیلی آئی ہو، ان کی ایمانی غیرت میں جوش مارا ہو۔ سوچو کیا کریں گے یہ نمازیں، کیا کریں گے یہ روزے، کیا کریں گے یہ صدقات و خیرات۔ یہ نماز اچھی، یہ روزہ اچھا، نماز اچھی، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کچھ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور مومن و مسلمان سوچ، غور و فکر کر، آج چند بے حیا اور فحاشہ عورتیں مل کر اسلام کا یوں تمسکر اڑا رہی ہے، اور کائنات کے امام نے سچ کہا تھا، ماں ترکت بعدی فتنة أضر على الرجال من النساء۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نقصان دے دے۔ کائنات کا امام تو 1500 سال پہلے ان باتوں کی وضاحت کر گیا۔ 1500 سال پہلے ہمیں یہ بات سمجھا گیا، سنا گیا، اور ان دیوسوں کی کیا بات ہے جنہیں دیوس میں نے نہیں، کائنات کے امام جناب محمد نے کہا۔ ان دیوسوں کی کیا بات کروں جن دیوسوں کی آنکھوں کے سامنے ان کی بہو بیٹیاں، ان کی مائیں بہنیں، ان کی بیویاں یہ نعرہ لگا رہی ہیں، میرا جسم پر میری مرضی۔ کیا تمہاری غیرت کا جنازہ نہیں نکل گیا؟ کیا تمہارے ایمان کا امتحان نہیں ہو گیا؟ اور اس دیوس کے بارے میں میرے پیغمبر جناب محمد نے کیا کہا، میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہو، اپنے آپ کو نبی کا عاشق اور محب کہلاتے ہو، ایسا دیوس نبی کا محب کہلانے کا حاکم نہیں رہتا۔ اور مسلمانوں ضرورت تو اس بات کی تھی، چاہیے تو یہ تھا، کہ مسلمانوں کے گھر بننے آ گئے کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کی جاتی اب کرنے والی وہ ہے جو آتے ہیں نمک کے برابر، جن کی کوئی اس ملک میں اکثریت نہیں ہے، چند عورتیں جمع ہو کر اس طرح اسلام کا تمسکر اڑائے گی، اس طرح اسلام کا مذاق اڑائے گی، اور تم اس طرح دیکھتے رہو گے، سنتے رہو گے۔ پھر بتلاؤ قیامت کے دن ہم کن لوگوں کی صف میں کھڑے ہیں، مومنوں کی صف میں یا دیوسوں کی صف میں؟
کائنات کے رب نے پوچھ لیا زبانوں کو تالا کیوں لگائے رکھا، آنکھوں کو بند کیوں کیے رکھا، کانوں میں روئی کے بڑے کیوں کھول سے رکھے؟ کیا جواب ہوگا میرا اور آپ کا؟ کیا جواب دیں گے میں اور آپ؟ صحابہ کی تعریف تو ہمیں بتلاتی ہے، مدینے کے یہودیوں نے مل کر پروگرام بنایا، منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے کا کسی مومن و مسلمان کو علم نہ ہو سکتا، حتیٰ کہ اس منصوبے کا پتہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ کو بھی نہ ہو سکتا۔ آپ کو بھی نہ پتا چلا یہودی اس منصوبے کے تحت اس طرح ان الفاظ اور کلمات کے ساتھ میری توہین کرتے ہیں، رحمت کائنات کو بھی پتہ نہ چل سکتا۔ آسمان والے نے آسمان سے وحی کو نازل کر کے ان کے خود سے باطن کو جناب محمد رسول اللہ پہ واضح کر دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب تیرے ساتھ مدینے میں رہ رہے ہیں نا یہودی، انہوں نے یہ پروگرام بنایا تیری توہین کا، تیری شان میں گستاخی کا۔ قرآن کریم میں ایک لفظ آیا تھا رائنا، انہوں نے اس کو بدل کے رائنا بنا دیا۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ کی تعلیم رائنا کو بدل کر رائنا پڑھ کر جناب محمد رسول اللہ کی توہین کہہ رہا۔ اب صحابہ سمجھتے تھے یہ تو لفظ رائنا استعمال کر رہے ہیں، بولنے میں تلفظ میں تھوڑی بہت کمی ہو سکتی ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ کی توہین کے لیے یہ لفظ استعمال کر۔ اللہ نے آسمان سے بھیجا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا لا الہ۔ آسمان والے نے آسمان سے اعلان کر کے او مومنو آنکھیں کھولو، او مومنو ہوش کے ناخن لو، لا تقولوا لا الہ۔ آج کے بعد لفظ رائنا استعمال کرنے کی آپ کو اجازت نہیں۔ مومنو آج کے بعد تم لفظ رائنا استعمال نہیں کر سکتے۔ نبی پاک نے پیغام سنایا، صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے پیغمبر کیا ہوا ہے؟ ہم لفظ رائنا کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا، اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے بتلایا کہ یہودی لفظ رائنا کے ذریعے میں محمد کی توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ لفظ استعمال کرنے کی آج کے بعد اجازت ہے۔ نبی پاک نے صحابہ کو مطلع کر دیا، آگاہ کر دیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دیکھا، سنا، کیا کیا رسول اللہ کے صحابہ نے ہماری طرح کانوں میں گری کے بڑے ٹھوس لیے، آنکھوں پہ پٹی باندھ رہی، زبانوں کو تالے لگا لے۔ آج ان کے ایمان پہ شک کرتے ہو، آج ان کی محبتوں پہ شک کرتے ہو، آج ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، آج ان اصحاب رسول کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو، آج ان اصحاب رسول کو گالیاں دیتے ہو۔ صحابہ کا جمع رفیق مسجد نبوی میں جمع، اتنے صحابہ میں سے صرف ایک صحابی اٹھا، ایک صحابی اٹھا جس کا نام سعد بن معاذ ہے رضی اللہ تعالی۔
بن معاذ اٹھے چپکے سے، خاموشی سے، مجمع سے نکلے، گھر چلے گئے۔ گھر جا کے انہوں نے تلوار لی، تلوار لے کے مدینہ طیبہ کے چوک میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب تلوار نیام سے نکال کے یوں فضا میں لہرا کے سعد بن معاذ فرما رہے علیکم لعنت اللہ لئن سمعتها من رجل منکم یقولها للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لأضربن عنقه اکیلا تنہا۔ سعد بن معاذ کھڑا ہے مدینہ طیبہ کے چوک، لوگ آ جا رہے ہیں، مسلمان بھی آ جا رہے ہیں، یہودی بھی آ جا رہے ہیں۔ سعد بن معاذ کا اعلان پوجا، اور یہودیوں تم پر اللہ کی لعنت ہو، علیکم لعنت اللہ لئن سمعتها من رجل منکم یقولها للنبی، آج کے بعد میں کسی مرد و بشر سے رسول اللہ کے لیے یہ لفظ نہ سنوں، میرے کانوں سے کسی شخص کی زبان سے یہ لفظ نہ ٹکرائے، لفظ لا الہ آج کے بعد کوئی استعمال نہ کرے، کوئی اپنی زبان پہ نہ لائے۔ کیوں؟ میں آپ کو پتا ہے رسول اللہ نے منع فرما دیا، اللہ نے منع فرما دیا۔ اگر تم میں سے کوئی شخص باز نہ ہو لأضربن عنقه، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں اس کا سر اس کے تن پہ سلامت نہیں رہتا۔ ایک بندہ تھا، اور حکمرانوں عقل کے ناخن لو، رب کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، اللہ کی گرفت کو، اللہ کی پکڑ کو بلا رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ یہ ملک رسول اللہ کے نام کے واضح وجود میں آیا، ماں بہنوں نے عصمتیں لٹائی، جناب محمد کی محبت میں لٹائی، بزرگوں نے آگ اور خون کا سمندر عبور کیا، جناب محمد کی محبت میں کیا، بچوں نے سکھوں کے نیزوں اور علیوں پہ رقص کیا، جناب محمد کی محبت کی وجہ سے کیا، ماں بہنوں نے عصمتیں لٹائی، عزتوں کی قربانی دی گئی، جناب محمد رسول اللہ کی محبت میں دی گئی، اور ملک جو رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، اس ملک میں رسول اللہ کا نمسکار اڑایا جا رہا ہے، رسول اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ پھر کہتے ہو یہاں غازی الدین پیدا ہو گیا، ممتاز قادری پیدا ہو گیا، اگر تم بے غیرتی والا کردار ادا کرو گے تو پھر یہاں غازی الدین پیدا ہوتے رہیں گے، ممتاز قادری مارتے وجود میں آتے رہیں گے۔ عقل کے ناخن لو، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت مقدم رکھو۔
ساتھ نماز کہتے ہیں رضی اللہ تعالی لازر بننا انہوں کا. اور آج مسلمان اپنی ذات کے لیے تو بڑا غیرت مند بننے کے لیے اپنی جان پہ کھیل جاتا ہے، اور جناب محمد کے لیے تیرے دل میں کوئی غیرت نہیں رہی، تیرے سینے میں محمد کی کوئی محبت نہیں رہی کہ ان ظالموں کو زبان مل گئی ہے، بے غیرتوں کو جرأت مل گئی ہے کہ وہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی ذات پہ حملہ کرتے رہے. مومنوں مسلمانوں، اللہ کی گرفت سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ. رسول اللہ تمہیں بتلا گئے، فرما گئے، سنا گئے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے، اللہ نے جتنی استطاعت ہمت طاقت سے تمہیں نوازا ہے ایسے ظالموں کا راستہ روکو، ایسے بے دین لوگوں کے راستوں میں رکاوٹ بنو، مگر نہ رب کی گرفت میں آ گئے تو کائنات کی کوئی طاقت انہیں چھڑا نہیں سکے. لازر بننا انہوں کا، اور میں تمہارا سر تمہارے وجود پہ سلامت نہیں رہنے دوں گا کہ رسول اللہ کے بارے میں آج کے بعد تم نے بتا. اور ایک صاحب دل نے بڑا پیارا اس روایت کا ترجمہ کیا. اس نے کہا توہین رسالت کی جو شیطان کرے گی، توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے، ہم ان کو مٹانے کا اعلان کریں گے. سر تن پہ سلامت رہے گستاخ نبی کا، یہ ہرگز گوارا نہ مسلمان کریں گے. جو مومن و مسلمان ہے وہ اپنے آقا و مولا کی ذات میں، شان میں، مقام میں، مرتبے میں رائی کے دانے کے برابر بھی گستاخی برداشت کر سکتا. یادو تم کیا ہو، عرش والا برداشت، عرش والا. صحیح بخاری پڑھو ذرا، صحیح بخاری کا مطالعہ کرو. کائنات کا امام فاتح بن کے مکہ معظمہ میں داخل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہیں، اور اس خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، شکر بجا لاتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے. اور ساتھ آپ اعلان فرما رہے ہیں، خوش ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ساتھ آپ اعلان بھی فرما رہے ہیں. اعلان کیا فرما رہے ہیں؟ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. رسول اللہ کے آگے رکھ کے بھاگ رہا ہے 10,000 نفوس قدسیہ، 10,000 مجاہد تلواریں لہراتے ہوئے، کفار کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے پیچھے. اور میرے آقا پیچھے سے فرما رہے ہیں من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. اور میرے صحابہ، جو ابی سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے کچھ نہ کہے، میں محمد اسے امان دے رہا ہوں. صحابہ نے سنا رسول اللہ فرما رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے کچھ نہ کہے. اب صحابہ کی کیا ضرورت ہے کہ رسول اللہ کا فرمان سن کے لوگوں نے اعلان سنا کوئی ابو سفیان کے گھر جا رہا ہے، کوئی کسی طرف جا رہا ہے، بچا لے اپنی جان. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے وَمَنْ نَلْكَ السَّلَاحَ فَهَوَ آمِنٌ. اور میرے صحابہ، جب تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دے میں محمد اعلان کر کے کہتا ہوں اسے کچھ نہ کہے، اس کو سزا دے. تیسرا اعلان ہوا وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ. اللہ اکبر. جو تمہیں دیکھ کے اپنا دروازہ بند کر لے اسے کچھ نہیں. چوتھا اعلان وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ. اور جو بھاگ کے بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے بھی
کچھ نہ کہے. اب دیکھیں جناب جو ابو سفیان کے گھر چلا گیا اس کے لیے بھی معافی, جس نے ہتھیار ڈال دیے اس کے لیے بھی معافی, جس نے صحابہ کو آتے ہوئے دیکھ کر دروازہ بند کر لیا, مقفل کر لیا, اس کو بھی معافی, اور جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو بھی معافی. ان کافروں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے رسول اللہ کی توہین کی تھی, عبداللہ ابن قتل. اب رحمت کائنات کا اس نے اعلان سنا, یہ بھاگا, بھاگ کے بیت اللہ میں پہنچ گیا. پھر بیت اللہ میں پہنچ کے اس نے بیت اللہ کے غلاف میں جا کے چھپ گیا. مجھے یہ نہ مانے, یہ مسلمان ہوا تھا, پھر مرتد ہوا, پھر کئی مسلمانوں کو قتل کیا, پھر رسول اللہ کے خلاف مشرکین کے لکھے ہوئے وہ شعر پڑھتا تھا جن میں رسول اللہ کی مشرک توہین کرتے تھے. آسمان والا منظر دیکھ رہا ہے اور خاموش ہے. ابو سفیان کہہ رہے جو داخل کیا, ٹھیک ہے, معافی ہے اس کو. جس نے ہتھیار ڈال دیے معافی ہے اس کو, جس نے دروازہ بند کر لیا معافی, جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا معافی. عرش والے کی غیرت پر چلا آیا محبوب, تو نے سب کو معافی دے دی ہے. سن ملعونین, پڑھو قرآن, ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. اے محبوب, ہر ایک کے لیے معافی ہے, لیکن تیرا دشمن اگر بیت اللہ کے غلاف میں بھی چھپ جائے اس کے لیے معافی نہیں ہے. میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں اس کو بیت اللہ کے غلاف میں بھی قتل کیا. اس عبداللہ ابن قتل کو کعبہ کے ذہن میں بیت اللہ کے غلاف میں صحابہ نے قتل کیا ہے. اس کا سر تن سے جدا کیا. اللہ کی غیرت دیکھو, رسول اللہ سے اللہ کا پیار دیکھو, رسول اللہ سے اللہ کی محبت دیکھو. یہ آسمان والے کو اتنا گوارا نہیں ہے. مشرک ہے, اس کے لیے معافی ہو سکتی ہے, میری ذات کا مسئلہ ہے. یہ اگر ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا معافی دے دو, یہودی ہے معافی دے دو, غیر مسلم ہے معافی دے دو. لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرا قانون یہ ہے کہ توہین رسالت کرنے والے کے لیے معافی کوئی نہیں. اللہ کی محبت رسول اللہ کے ساتھ دیکھو اور پھر اپنی محبتوں کا جائزہ لو. میرے بھائیوں, آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ نعرہ لگ رہا ہے, میں اور آپ بڑے عاشق ہونے کے باوجود, بڑے محب ہونے کے باوجود ان نعروں کو اپنے کانوں سے سن رہے ہیں اور دس سے بس نہیں. ہمیں فرصت ہی نہیں ہے اپنے کاموں سے. ایک لفظ, ایک جملہ بھی ہم ایسے لوگوں کے خلاف بول سکیں. خدا کے لیے اپنے ایمانوں کا جائزہ لو اور دیکھو کہ کہیں ہم تباہی کا سفر اختیار نہیں کر چکے, بربادی کے راستے پہ تو نہیں چل نکلے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے.